ابو صالح جنگی دوست علیہ رحمہ جا رہے ہیں راستے سے، ابھی غیر شادی شدہ انمیرڈ ہے، راستے سے جا رہے ہیں، دوران سفر جو ہے بھوک لگتی ہے اور عالم جنگل کا ہے، پھرتے پھرتے کچھ ملتا نہیں ہے، تو دوران جنگل جو ہے دیکھتے ہیں ایک نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے اور نہر کے اندر سے سیب بہتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی بہتا ہوا مال ہے، شریعت مطہرہ میں اجازت ہے، بھوک کا عالم تھا، ایک سیب اٹھایا اور اٹھا کر کے نوش کر لیا، بھوک لگ رہی تھی، کھا لیا آپ نے، حلال ہے، شریعت نے حلال کہا ہے، کھا سکتا ہے، اجازت ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ بھائی راستے میں کسی کے گھر پر چوری کر کر یا ان کے گھر پر لگا ہوا میوہ توڑ کر کھانا جائز نہیں ہے، گھر کے باہر گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے اور مالک کو بھی فکر نہیں ہے، اس کی فکر نہیں کرتا وہ، تو اجازت ہے آپ کو کھانے کی۔ بھوک کے عالم میں تو آپ نے کھا لیا، کھانے کے بعد اب یاد آیا کہ بھئی یہ کس کا مال تھا جو میں نے کھا لیا ہے، اب فکر ہوئی۔ دیکھیے جب اکل حلال کی جو فکر ہوتی ہے نا، جب فکر ہوگی تو پھر اولاد میں برکتیں ہوا کرتی۔ یقیناً غوث الاعظم تو نہیں بن سکتے مگر ان کے سچے غلام تو بن سکتے ہیں۔ کھا لیے، کھا کر اب وہ نہر سے چلتے 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 جا رہے ہیں، جاتے جاتے جو پہنچے تو ایک باغ نظر آیا سیب کا، گھر پر دستک دی، کہنے لگے کہ بھئی مجھے بھوک لگی تو میں نے جو ہے اس باغ کے آپ کے سیب آ رہا تھا تو میں نے لے کر کھا لیا، تو چونکہ میرے لیے جائز نہیں تھا، میں نے کھانا تھا وہ کھا لیا، اب میں اس کی اجرت دینے کے لیے آیا ہوں۔ دراصل وہ کیا تھی، وہ نہر معرفت کی نہر بہ رہی تھی، وہ ایک پھل تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کھائے، زمین پر تشریف لائے تھے، آنے کا سبب بنا تھا۔ آج ایک اور پھل کھایا جا رہا ہے جس سے معرفت کے مبدا اور سلطان الاولیاء کی ولادت کا آغاز ہونے والا۔ وہ پھل کھا کر زمین پر آ کر انسان کی نشو و نما ہوئی تھی، مرد و عورت کی پیدائش زمین پر آنے کے بعد ہوئی ہے۔ یہ ایک معرفت کا پھل تھا جو حضرت ابو صالح جنگی دوست نے کھایا تھا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سلطان الاولیاء، ان کے ذریعے اولیاء کرام کی ایک جماعت کو پیدا فرمایا۔ وہ خداوند قدوس کی مرضی، وہ منشے سے جاری ہونے والا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بھئی کہیں اور بھی کچھ اور کھلا دیتا ان کو، نہیں، وہ دریا وہی ہو، وہ پھل بھی وہی ہو، اس گھر کے ہی گر کر پھل آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو صالح جب گھر پہنچے تو وہ صاحب سمجھ گئے کہ آنے والا آدمی کوئی خاص عام آدمی نہیں ہے، جو آدمی پھل کا، کھایا ہوا سیب کا کی قدر و قیمت ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان کا وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے، عبداللہ صومعی نام تھا رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا آپ کو نہیں جانے دوں گا، بڑا کام ہے، میرے گھر پر کام کرنا ہوگا، اتنے دن کام کرو، اجرت کرو، کہہ کے لیے ایک سیب کا اجرت ادا کرنے کی، پیسہ دو، نہیں ہے، بولے ٹھیک ہے پیسہ نہیں ہے تو ایک کام کرو، یہ کام ہے وغیرہ وغیرہ، بہرحال کام ہوتا رہا، کام کرتے رہے، کام مکمل ہو گیا۔ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ صومعی، میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اب میرا وہ ایک سیب معاف کر دئیے تاکہ میں جا سکوں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سمجھ گئے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، انہوں نے بھی موقع دیکھا، انہوں نے کہا کہ ایک آخری شرط ہے تمہیں معاف کرنے کی، ایک اور کام کرنا ہوگا، تو فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ایک سیب کتنا بھاری پڑ رہا ہے، دیکھیں کیا کروں، بولے نہیں مگر آپ، انہوں نے آخر، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جو گیا ہے اس کو حلال کرنے کی فکر دیکھیں، وہ اس کے لیے بھی راضی ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھہرو، پہلے نکاح سے پہلے سن لو کیا کیا ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی آنکھوں کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ پیر کی لنگڑی ہے، کانوں کی بہری ہے، نہ وہ دیکھ سکتی، نہ بول سکتی، نہ چل سکتی، نہ پھر سکتی، معذور ہے، لامحالہ مجبور ہو کے ایک سیب، وہ ایک سیب جسے ہم آسان سمجھتے ہیں، کبھی وہ ولایت کے مقامات کو طے کروانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ آخر میں حامی بھر لیے، بولے ٹھیک ہے، راضی ہوں اس کے لیے۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد جب یہ اپنی زوجہ کے قریب گئے، قریب جا کر کے دیکھا کہ یہاں تو کوئی اور لڑکی ہے، نہ ہاتھ گئے ہوئے ہے، نہ پیر گئے ہوئے ہے، نہ خاصی تر و تازہ خوبصورت ترین لڑکی ہے، مکمل فٹ لڑکی ہے، سمجھے غلط کمرے میں آ گیا، بھاگتے ہوئے دوڑ کر واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی، بولے یہ کون ہے، کیا ہوا؟ بولے آپ تو، میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے اندر۔ بولے نہیں، کون ہے؟ بولے آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ بولے آپ کی بیٹی ہی، میری بیٹی ہی ہے۔ بولے نہیں بھائی، وہ تو صحیح سالم لڑکی ہے، خوبصورت ترین، ایسی حقیقت میں مہتاب نظر آ رہی ہے۔ بولے آپ تو کہتے کہ بھائی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، للی ہے، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، ساری چیزیں بولے تھے آپ۔ بولے ہاں میں نے بولا تھا صحیح، یہ تو صحیح وہ سالم ہے۔ بولے ہاں صحیح بات ہے، یہ زبان کی اندھی، آنکھوں کی اندھی اس طرح ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، زبان کی گونگی ایسا ہے کسی کا دل نہیں دکھایا، کانوں کی بہری ایسی ہے کہ کوئی بری بات نہیں سنی،
ہاتھ پیر کی ٹوٹی ہوئی ایسے ہے اس نے کسی غلط کام برے کام کی طرف اپنے ہاتھ اور پیر نہیں اٹھائے. اس اعتبار سے آپ اندازہ لگائیے ایسی خاتون ہو, ایسے مرد صالح ہو, تب جا کر کے غوث الاعظم دستگیر بنتے ہیں. غوث الاعظم ایسے ہی نہیں بنتے. اس کے لیے ماؤں کے پاک و صاف ہونا, ان کی حیا, شرم, پاسداری, پاک بازی ہونا پڑتا ہے, والد کا اتنا تقوی اور پرہیزگاری والے ہونا پڑتا ہے, تب جا کر کے غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شکل میں بنا کرتے. تو یہ جب ملاپ ہوا, حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ولادت 29 شعبان المعظم کو ہوتی ہے. آپ گیلان یا جیلان کے علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مقام و مرتبہ حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ. ابھی تو یہ تو میں آپ کو, وہ تو وہاں بھی ہے جو مقام ملنا ہے آقا کریم نے عطا فرما دیا. ابھی یہ جو دنیاوی معاملات ہو رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیسی کیسی مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں. ہم کبھی اتنی فکر کرتے نہیں ہیں. کھا رہے ہیں تو کیا کھا رہے ہیں, آیا تو کیسے آیا ہے, کبھی غور و فکر نہیں کرتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے. یاد رکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دعاؤں کو کیسے قبول کرے جبکہ تمہارا پہنا ہوا حرام ہے, تمہارا کھانا حرام ہے, تمہارا اڑنا بچھونا حرام ہے. اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے. حرام سے بچنا ہے. عقل حلال بہت ضروری ہے. ایک لقمہ اگر حرام کا اپنے پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن کی دعاؤں کو رد کر دیا کرتے ہیں, عبادتیں قبول نہیں ہوتی. ہم اس سے بے پرواہ ہے. ایک عرب اخبار میں چھپی ہوئی بات تھی کہ ایک آدمی عرب ممالک کا چائنا گیا کسی کمپنی کے میٹیریل مال خریدنے کے ضمن میں. وہ گیا, جا کر کے اپنا جو کلائنٹ تھا اس سے ملا کرا, بہرحال وہ انوائس میں بڑھ کے بنانا کرنا جو بھی تھا گھپلا کرنا تھا کر لیا. اب شام میں اس نے کہا کہ جانے کی بات ہے, چلو ٹھیک ہے آپ کو میں ڈنر پر بلا رہا ہوں, دعوت ہے. ڈنر پر لے گیا. چائنیز تھا, اس کے لیے حرام و حلال کیا ہے. تو اب وہ ہر منزل پر جا رہا ہے, جا کر وہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے, یہ جانور یہ کھانا حلال ہے یہ نہیں ہے, یہ حلال طریقے سے کاٹا ہے یا نہیں کاٹا ہے. 2-3 ہوٹلیں پھر لیے. تو وہ جو چائنیز تھا اس نے کہا کہ بھئی دن میں تو آپ انوائس بڑھ کر لکھا کر کے, پیسے بڑھ کے لکھا کر کے آپ نے لے لیا, جب آپ کو حلال و حرام نہیں نظر آیا, اب جب کھانے کی بات آئی تو آپ جو ہے حلال و حرام کو تلاش کر رہے ہیں. اتنی افسوس. ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. کمائی حرام کی ہے, اب گوشت کی دکان حلال ڈھونڈتے ہیں. ہم ہوٹلوں پہ دیکھتے ہیں کہاں حلال کا مارک لگا ہوا ہے وہاں جائیں گے. بھائی وہ تو ٹھیک ہے اگر مثال کے طور پر وہ آدمی مجبور ہوتا ہے, اگر کبھی اتفاق ایسا ہو جائے, معلوم نہیں تھا کہ چیز حلال ہے, کوئی چیز نہیں معلوم ہوتا انسان کو, ہر ایک کو تو نہیں پتا ہوتا. کوئی گوشت کھا لیا انسان, کوئی چیز حرام طریقے سے حلال طریقے سے ذبیحہ نہ تھا کھا لیا ہے, وہ تو انسان مجبور ہے نا, اللہ معاف کر سکتا ہے. مگر آپ جو کمائی کما رہے ہیں اگر وہ حرام ہے تو آپ سمجھ جائیں نہ آپ کی دعائیں قبول ہے, نہ آپ کی اولاد میں برکتیں ہیں. آپ کی اولاد نافرمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کی حرام کمائی ہوتی ہے. عقل حلال تصوف کی منزل میں بہت ضروری ہے. آپ حرام کھائیں گے وہ خون بنے گا, وہ خون آپ کے قلب کو جو آپ ذکر سے پاک کر رہے ہیں وہ ناپاک کر دیا کرے. آپ کا خون ہے, دل میں جاتا ہے نا, ابھی دن میں آپ کو معلوم ہے 4 چیمبرز بنے ہوتے ہیں, خون دوڑتا ہے کرتا ہے, پیوریفیکیشن ہوتا ہے. آپ کا دل قلب ذکر سے پیوریفائی ہو رہا, مگر جو آپ کے جسم میں دوڑنے والا خون ہے وہ حرام ہے, وہ آپ کے قلب کو ذکر کرنے کو ساری چیزوں کو حرام کر دے گا.